بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ایل ڈی سی کے حوالے سے ہم لوگوں نے اکبر الہ آبادی کے سوانح نگاری پر بات کی تھی۔ آج ہم ان کی مشہور نظم جو نصاب میں شامل ہے مستقبل، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم متن پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مستقبل، مستقبل بولتے ہیں فیوچر کو، وہ نظم ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساماں بہم ہوں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ و خم زلفوں میں نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزمے بلبل کے کم ہوں گے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے، بہت ہوں گے مغنی نغمۂ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے، ہماری اصطلاحوں سے زباں ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جاہو جشم ہوں گے، کسی کو اس تغیر کا نہ رنج ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ بنیادی طور پر اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں مشرقی تہذیب پر طنز کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اکبر، یا جس زمانے میں اکبر جی رہے تھے، وہ زمانہ مغربی تہذیب سے نقالی کا زمانہ تھا۔ لوگ انگریزی بول کر، انگریزی تہذیب اپنا کر اپنی تہذیب کو ختم کرنے کے در پہ تھے، اسی لیے انہوں نے ایسا بیان کیا ہے کہ مستقبل میں جو ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد جو ہندوستان کا نقشہ ہوگا، جو مسلم سماج کا نقشہ ہوگا، وہ اس طرح کا ہوگا، اور انہی خصوصیات کو انہوں نے اپنی شاعری میں بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے آپ معنی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور بالکل آسانی سے اس کی تفہیم ہو جائے گی۔ اکبر الہ آبادی کے حوالے سے جو معروضی سوالات نہیں بن سکے ہیں وہ آپ خود سے بنا لیں، زیادہ دشواری نہیں ہوگی، ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ سوالات کیسے بنتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اس طرح سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے شاعر کے حیثیت سے پنڈت برج نارائن چکبست ہیں، ہم ان پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔